सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में कल सुबह से शुरू होने वाला ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। ISPR ने इस हवाले से तफसीलात दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता 2 दिन में दहशतगर्दों और खवारिज के 133 लोग मारे गए और इन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया गया। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अमन ख़राब करने की कोशिश की। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तंग, नौशकी, दलबदीन, खारान, गवादर और पसनी में कार्रवाइयाँ की और ख़वातीन, बच्चों और मज़दूरों समेत 18 शहरियों को शहीद किया। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 सुसाइड बॉम्बर समेत 90 से ज़ायद दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया गया। ISPR के मुताबिक इस क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के 15 जवान भी शहीद हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी कल ग्राउंड पर मौजूद रहे। गुज़िश्ता रात भी उन्होंने कोयटा में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कोर कमांडर बलूचिस्तान के हमरा वो ज़ख्मियों के इयादत के लिए CMH भी गए और क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ एक पैगाम भी जारी किया। आज फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कल के ऑपरेशन के हवाले से कुछ हक़ाइक़ सामने रखे। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी सियालकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2 अहम बातें उन्होंने की, एक जिसकी कल हमने भी निशानदेही की थी कि अब बाकायदा सिविलियंस को भी BLA के लोग टारगेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कल गवादर में एक पूरे ख़ानदान को शहीद किया गया। फिर चंद माह पहले जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, इसमें भी सिविलियंस को होस्टेज बनाया गया और ख्वाजा आसिफ ने अफ़गानिस्तान के हवाले से जिक्र किया कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड है और इसको कैसे डील किया जाना चाहिए। बलूचिस्तान पर इस बुज़दिलाना हमले के बाद एक नेशनल यूनिटी नज़र आ रही थी, वो भी देखने को मिसिंग मिली क्योंकि कुछ सियासी क़ुव्वतों ने इस वाक़े को भी पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे नज़र आए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मिस्टर गौहर ने इन हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने भी एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी रियासत की खुदमुख्तारी और कौमी सलामती पर खुली जारहियत है। मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना बर्बरियत है। दहशतगर्दी पूरे मुल्क के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है और इसके खिलाफ जंग में किसी किस्म की कमज़ोरी या इबहाम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मसले का क्या हल है, पॉलिसी मेकर्स इस हवाले से मज़ीद क्या कर सकते हैं, इससे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर एंड फॉर्मर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवाल हक काकर साहब। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हैं बलूचिस्तान की सियासत से, वहाँ पे होने वाले वाक़यात से, और बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस भी रखते हैं उनको एक्सप्लेन करने का। बहुत शुक्रिया काकर साहब, आप ज्वाइन कर रहे हैं। काकर साहब, कल जो हुआ है वो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शहरी इलाकों तक रसाई होना, उनको काउंटर तो बहुत ज़बरदस्त किया गया, लेकिन जो उनकी रसाई है वो भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करिए कि क्या अब तक BLA लॉजिस्टिकली मजबूत है और उनकी मकामी सहूलतकारी भी हो रही है। बहुत शुक्रिया बतूल। देखिए, जो सवाल है मेरे ख़्याल में इसी में जवाब पिन्हा है कि हम समझना क्या चाह रहे हैं। क्या हम ये समझ बैठे हैं कि BLA का वजूद ख़त्म हो गया था या BLF का वजूद ख़त्म हो गया था और फिर ये अचानक से खड़ा हो गया? ये कंटिन्यूएशन है। ये कंटिन्यूएशन किस चीज़ की है? सड़कें गवर्नेंस का चैलेंज था, वो हमने एड्रेस कर लिया है। स्कूल और अस्पताल बनाने थे, वो बन गए हैं, क्योंकि हम अमूमी तौर पे यही समझते हैं कि इन वजूहात की वजह से वहाँ पे नौजवान एलियनेट हो गया, वो हमसे नाराज़ हो गया और उसने लड़ाई शुरू कर दी। देखिए, पहले तो अपनी बात को ख़ुद हमें समझना होगा कि हम इस मसले को किस अंदाज से देखते हैं और कैसे समझते हैं। जब हमें बात की डायग्नोसिस दुरुस्त अंदाज में हो जाएगी तो उसके बाद या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जेन्युइन है, ये भी बहुत सारे लोग, मैं कई दोस्तों से सुनता आ रहा हूँ। आखिर क्या है ये? जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो फिर उसके रिस्पांस मैकेनिज़्म में हमने क्या किया है, मज़ीद क्या करना चाहिए, दोनों जवाब इंतहाई आसान हो जाएंगे। तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये क्या है? ये वही है जो रिपोर्ट होता है कि अफ़गानिस्तान और इंडिया से एक बाकायदा सपोर्ट सिस्टम है,
جہاں تک میں سمجھتی ہوں یہ کہ 2000 سے یہ سلسلہ زیادہ فریکوینٹ ہوا اور کبھی ان کی لیڈرشپ انڈیا چلی جاتی ہے علاج کروانے کے لیے, کبھی افغانستان چلے جاتے ہیں. تو کاکر صاحب یہ تو فیکٹس ہیں, یہ تو فیکٹس ہیں کہ کہاں سے سپورٹ ہو رہا ہے, پھر کیا کنفیوژن ہے؟ پھر میں آپ کو یہی عرض کر دوں, وہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر انسرجنسی کا جو اس کیس میں ہندوستان اور افغانستان کی سرزمین ہے, یہ پچھلے 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ریاست کا معاشرے کا رسپانس میکینزم ہے, ہم اس میں اس پورے کوشچن کو, اس پورے ایشو کو اپروچ کیسے کرتے ہیں, دیکھتے کیسے ہیں. کیا آپ اس کو ایک محرومی کے حوالے سے ایک تحریک سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو باقی ماندہ پاکستان سے محروم رکھا گیا ہے؟ وجوہات اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہیں, فیڈریشن اس میں قصوروار ہے, صوبے کی اپنی قیادت قصوروار ہے. اس وجہ سے جو ہے نا اب یہ حالات ہمارے قابو میں نہیں رہے ہیں اور نوجوان اس طرف چل پڑے. ایک یہ بیانیہ ہے. دوسرا اس کے ساتھ ہے کہ نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. یہ دراصل اپنے شناخت کے حوالے سے ایک نئی ریاست تشکیل دینا چاہتے ہیں اور اس نئی ریاست کی تشکیل میں یہ مسلح جدوجہد کو درست سمجھتے ہیں. اب پرابلم ہمارے ہاں یہ آ رہی ہے فار پولیٹیکل ریزنز, فار سوشل ریزن, فار ریجمنٹل تھنکنگ. بہت سارے لوگوں نے اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے, اس کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے نا, اس پہ گاسپل ٹروتھ یا جو الہامی یقین کی کیفیت ہے وہ رکھ لی ہے, اور اتنی سخت پوزیشنز پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم الجھے ہوئے ہیں کہ جو سچائی ہے وہ کہیں پر چھپ رہی ہے. میں کل بہت بڑے سو کالڈ تجزیہ کار بنے پھرتے ہیں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے یہ پورے واقعے کو چیٹ جی پی ٹی میں ڈال کے جو ہے نا, جو اس نے پرامپٹ رسپانس اس کو دیا تھا وہ بطور ایکسپرٹ کہیں پر پیش کر دیا, اور بہت سارے لوگ اس سے مس لیڈ ہونے. تو پہلے تو انفارمیشن کی درستگی, اس کا تجزیہ, یہ پاس آئے گا. اس کے اثرات آپ کے انسٹیٹیوشن میں بھی کون, میرے چچا کا بیٹا, آپ کے ماموں کا بیٹا, کزن, یہی لوگ ہوتے ہیں نا, یہی پاکستان کے سے لوگ انسپریشن لے رہے ہیں. کالم بھی پڑھتے ہیں, ٹاک شو بھی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے ہیں. کوئی تمام کے تمام تو کاکر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جو ایکسپرٹ تو نہیں ہوتے. جی تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ویسے تو عام طور پہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں ریئل ٹائم انفارمیشن دیتے بھی نہیں ہیں, اس کے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ پینک کریٹ نہ ہو اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ ہو, اسے بچنے کے لیے ریئل ٹائم انفارمیشن ایکسچینج کا کوئی طریقہ کار مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ کل جیسے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں, اس طرح کے کچھ ایسی ویڈیوز بھی بنائی گئیں جس سے پینک بہت زیادہ بڑھ گیا تھا سوشل میڈیا کے تھرو. دیکھیے, سب سے بنیادی بات میرے خیال میں, آپ بھی بہت عرصے سے اس کو کور کر رہی ہیں, مجھے یاد ہے کوئی آپ سے لگ بھگ 8-10 سال پہلے آپ ایک پوری ٹیم کے ساتھ کوئٹہ بھی تشریف لائی تھی. کیا یہ لڑائی ہے یا نہیں ہے, کیا یہ جنگ کی کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ جنگ محدود پیمانے بھی ہو سکتی ہے, لوور انٹینسٹی کا کانفلکٹ ہو سکتا ہے. جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ جنگ کی کیفیت میں, کیا باقی ماندہ پاکستان اس کو جنگ کی کیفیت میں دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, اور یہ جنگ کس نے مسلط کی ہے, یہ ریاست پاکستان نے مسلط کی ہے یا ان مسلح گروہوں نے مسلط کی ہے؟ یہ وہ تمام کے یہاں پہ آپ کے وکلاء کھڑے ہو کر جو ہے نا, ان تمام مسلح تنظیموں کے حق میں ایسے بول رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کوئی کولونیل پیریڈ کے ہیروئک کیریکٹرز ہیں جو امپیریلزم کے سامنے کھڑے ہو گئے. کاکر صاحب مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ جب میرے شو میں تھے تو میں نے آپ سے شخص جو بظاہر اپنے آپ کو پڑھا لکھا کر, میں نے کیٹیگوریکلی بھارنگ بلوچ کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا کہ ہم بریفنگز میں بھی ان کا نام سنتے ہیں, ٹی وی پہ بھی ادارے ان کے بارے میں یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ وہ فنڈڈ ہیں, تو پھر ان کو جیل میں ڈال دیں. واٹ آر وی ویٹنگ فار؟ کسی کو کلیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کر دیں. تو پھر سر کچھ لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر ریاست اتنی شور ہے ان کو جیل میں ڈال دیں تاکہ ہمیں بھی یہ کلیئر ہو کہ ثبوت ہے اور جیل میں ڈال دیے. پھر وہ لوگ کیوں پھر رہے ہیں؟ پھر وہ نیریٹو تو بن جاتا ہے اگر وہ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, دوسرے لوگ ان کی فیور میں بولتے ہیں. نہیں, میرے خیال میں ریسنٹلی میں سمجھتا ہوں حکومت نے اچھے اقدامات کیے ہیں, اور بہت سارے لوگ شاید اب جیلوں میں ہیں بھی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے.
یہ ایک کانسٹنٹ سلسلہ ہوگا، اور میرے خیال میں اپنی فرمنس، جس کو ریاست کے ہارٹ اسٹیٹ کے تصور کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور وہ فرمنس، ہارٹ اسٹیٹ کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ وہ ریکلس پار کے استعمال کرے، وہ اپروپریٹ اپلیکیشن آف فورس وتھ فرمنس کرے۔ ٹھیک ہے کاکر صاحب، ایک سوال لے لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو گولے بھی مار سکتے ہیں، لیکن وہاں سویلینز ہیں جن کو ڈھال بنا کے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ نہیں کیا جا سکتا، کولیٹرل ڈیمیج کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، یہ نیچر آف وار ہے نا، وہ کیا کر رہے ہیں کہ پاپولیشن میں تھن آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور اس میں جب وہ چھپتے ہیں، دے میسکریٹ دیر ایز نارمل پیپل، اور وہ اس کو آپ سمجھے کہ بھوسے میں سوئی تلاش کرنے کی مثال ہے۔ مشکل چیلنج ہے، یہ نہیں ہے کہ ناممکن ہے، لیکن ایفرٹ زیادہ لگتی ہے، احتیاط زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ احتیاط کرتے ہیں، آپ لٹی بن جاتی ہے، آپ اگلے کے سامنے ٹارگٹ بن جاتے ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کیونکہ انہوں نے تو احتیاط نہیں کرنی ہوتی ہے۔ انہوں نے، کل آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک اسکول میں بچوں کی والدہ تھی اور بچے تھے، بلوچ یا غیر بلوچ کی تقسیم تو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کے جو سو کالڈ بیانیہ ہے اس کے مطابق بلوچ بھی تھے، لیکن ان بیچاروں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی اس طرح کا بیہیویئر نہیں رکھ سکتی، انہوں نے اپنے آپ کو مختلف بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے ظاہر ہے یہاں پہ میں کوئی جو آپریشنل یا جو ٹیکٹیکل بریلینس کے تحت ہمارے ایل ای ایز کام کر رہے ہیں وہ تو ڈسکس نہیں کروں گا، کیونکہ یہ فورم نہیں ہے اس کا، بٹ آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ وہ لوگ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ اپنی، کیونکہ جیسے ٹیررسٹ ایوالو ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیکٹکس چینج کرتے ہیں، اسی طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی جو چیزیں اور جو چیلنجز سامنے آتے ہیں اس کے مطابق اپنے رسپانسز بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں، ٹویکنگ اس کی کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، کاکر صاحب، آج خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اب اگر ہمیں کراس بارڈر اسٹرائکس کی طرف جانا پڑتا ہے تو آل آؤٹ جانا چاہیے۔ پہلے بھی پاکستان نے یہ ریزن دیے تھے کہ آل آؤٹ اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ ٹی ٹی پی افغانستان میں بھی لوگوں کے گھروں میں جا کے چھپتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوتی ہے تو کولیٹرل ڈیمیج کا خطرہ ہے۔ اب کیا کریں، کیا آپشن بچ جائے گی پھر ہمارے پاس؟ دیکھیں، یہ تو ہمارے جو ظاہر ہے سیکیورٹی کے پلانرز ہیں وہ اس چیز کو بہت بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ دا اینگر از دیئر، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ اب اس اینگر کو کس طرح پالیسی میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ جس کا پاکستان کو میکسیمم فائدہ ہو اور کم سے کم نقصان ہو، اٹس آف کورس اپ ٹو دیم۔ میں پالیسی میکنگ میں انوالو نہیں ہوں، اس لیے میرے پہ آئی ایم ناٹ سیوی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا تھنکنگ چل رہی ہے، بٹ ایز اے رسپانسبل سٹیزن، ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو صبر ہے اس کو بہت زیادہ ٹیسٹ کیا گیا ہے، ود ان بارڈرز، آؤٹ سائڈ بارڈرز۔ وہ آئی لیو اٹ ٹو دا گورنمنٹ پالیسی کہ وہ کس انداز میں اس چیز کو لینا چاہتی ہے۔ ریاست جو بھی فیصلہ کرے گی، پاکستان کی میجورٹی کو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر جو بھی فیصلہ کریں اس کو آل آؤٹ سپورٹ کرنا چاہیے، اور اس آل آؤٹ سپورٹ کے نتیجے میں ہی اس قسم کے چیلنجز کی ایلیمینیشن ہو سکتی ہے۔ کاکر صاحب، جی کاکر صاحب، ایک دو سوال ہیں آپ سے شارٹلی، ٹیررزم کے حوالے سے لائیں گے تو بہت نقصان ہوگا۔ دو سوال ہیں، پریسائزلی اس کا جواب دیجیے گا۔ 900 کلومیٹرز کا بارڈر پاکستان ایران کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اسرائیلی انٹرفیرنس، امریکن انٹرفیرنس کی وجہ سے تو اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یو ایس ایران میں رجیم چینج چاہتا ہے، اس کے اثرات بلوچستان میں بھی آئیں گے۔ پھر ہمارے پالیسی میکرز کے لیے ویک اپ کال تو بہت پہلے سے ہی آ چکی ہے۔ دیکھیے، ہم قطعاً نہیں چاہیں گے کہ ایران میں کوئی اس قسم کی فورسفل چینج آئے، لیکن بہرحال وہ اس کانفلکٹ کا تعلق ڈائریکٹ یو ایس اور ایران کے اور ان کے دوسری طاقتوں کے بیچ میں پاکستان کی طرف جو ہے نا، یہ ابھی بھی آپ کے اور ہمارے تمام آڈینس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ لوگ اسرائیل کا نام لیتے ہیں، اگر اسرائیل اس قسم کے فوپا ڈیزاسٹر کی طرف جانے کا رسک لے گا، میری اسیسمنٹ کے مطابق اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ ابھی تک تو ان ٹیررسٹ کو ہمارے ہاں ایک
इंटरनल प्रॉब्लम के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ देख रहे हैं, और सबको ये पता है कि इन्होंने जो ख्वाब दिखाया हुआ है आज़ादी का वो रियलाइज़ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ उनके प्रॉक्सी के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर एंटर होने की कोशिश करेगा तो उसके तो फिर उस ताकत के लिए, हमारे लिए, सबके लिए कॉन्सिक्वेंसेस है। ऐसे आसान नहीं है पाकिस्तान। मुझे नो ऑफेंस टू ईरान, मैं कोई ईरान को कम हैसियत में नहीं देख रहा, लेकिन पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और ईरान की दिफाई सलाहियत में काफ़ी फ़र्क है। और जिस मुल्क का, इसराइल का आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो वो अगलों के इरादों को नहीं, उनकी सलाहियतों को देख के अपने फ़ैसले करते हैं। बहुत शुक्रिया काकर साहब कह रहे थे। और अब इकनॉमिक सर्वे 2025 की ये रिपोर्ट है कि 79% स्कूल्स बलूचिस्तान में उनमें बिजली नहीं है, 71% के पास साफ़ पानी नहीं है। और एक ताज़ा हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 20 पसमानदा तरीन अजला में 17 का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। ये फैक्ट्स हैं जो दहशतगर्दी के साथ साथ एड्रेस होने चाहिए। BLA जो करी है पाकिस्तान में, उसको 2006 के बाद पाकिस्तान में भी एक बैंड आउटफिट करार दिया गया, दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया, ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बल्कि इंटरनेशनली भी। लेकिन जो गवर्नेंस की एक रीज़न दी जाती है ताकि जो मुकामी सहूलतकार हैं उनके पास एक अल्टरनेटिव ना हो, क्योंकि इन अटैक्स में भी ये रिपोर्ट किया गया है कि एक हद तक मकामी सहूलतकारी थी। तो इट इज़ प्राइमरीली रिलेटेड टू गवर्नेंस। इसको भी सियासतदानों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUIFA से। बलूचिस्तान में JUIFA अपोजिशन में है और अपोजिशन लीडर भी इन्हीं का है। ज़हूर बुलेदी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बलूचिस्तान है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, पहले तो मैं आपका रद्द-ए-अमल इसमें जानना चाहूँगी, क्योंकि गवर्नेंस का सवाल फिर से उठना शुरू हो गया है। लेकिन जब मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि मीडिया को इस पे ये ज़रूर सवाल उठाना चाहिए कि अगर सिर्फ गवर्नेंस है तो फिर सिंध में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स क्यों नहीं हो रहे, और सिर्फ बलूचिस्तान में ही ऐसा क्यों है, क्योंकि गवर्नेंस के मसाइल तो बाकी सूबों में भी हैं। तो इस पे आपको लगता है कि एक मज़ीद सियासी कंसेंसस, एक नेशनल यूनिटी हम पे नज़र आनी चाहिए? ये बातें सारी कहने की हद तक तो अच्छी हैं, मगर करते हम नहीं। करना किसने होता है, जहाँ से जो है ताकत के सरचश्मे फूटते और वहाँ से जो है ना वो चीज़ों को कंट्रोल जब किया जाता है तो फिर उसके नताइज निकलते हैं, और नताइज जो है वो कभी भी इस सूबे के लिए या पूरे मुल्क के लिए अच्छे नहीं निकले। आप पूरे मुल्क की तारीख उठा के देख लें, आप पूरे सूबे की तारीख उठा के देख लें, जो कुछ होता है ये दुरुस्त नहीं होता। तो जब आप एक तरीके से एक सूबे को या मुल्क को डील करते हैं और उसके नताइज जो है वो अच्छे नहीं आते, तो या तो वो डील करने वाले दुरुस्त नहीं है, या फिर जिस तरीके से डील किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है, या फिर दोनों दुरुस्त नहीं है। तो ये मामला जो है ना, ये गौर अगर करना है तो इस हवाले से गौर किया जाए। और जहाँ तक रह गया दहशतगर्दी का मामला, दहशतगर्दी को कोई अप्रूव नहीं करता, उसको हर एक रिजेक्ट करता है। हम पाकिस्तान के दस्तूर के पाबंद हैं, पाकिस्तान के पाबंद हैं, मगर पाकिस्तान के दस्तूर से जब डेविएशंस होती हैं और इस तरह से मामला को टैकल करने की कोशिश की जाती है जिस तरह से जो है वो गुज़श्ता 75-76 साल में हो रहा है, तो उसके ऊपर हमको अपना नुक्ता नज़र रखने का और उसका इजहार करने का हक है, और वो इजहार हम करते रहेंगे। जहाँ तक बैठने का सवाल है, बैठा 10 दफ़ा जा सकता है, मगर जो अगर पहले बुनियाद अगर टेढ़ी है तो फिर जो है इमारत उसके ऊपर दुरुस्त नहीं बनेगी। बुनियाद को दुरुस्त करें, फिर मामला सीधा हो जाए। बाबुलेदी साहब, एक तो इस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा जो कामरान साहब ने कहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनफैक्ट JUIF से भी बहुत सारे लोगों ने दहशतगर्दी के अटैक्स को सहा है, लोग शहीद भी हुए हैं। तो आपको लगता है कि सिर्फ इस पर अब एक पॉलिटिकल नैरेटिव पे ही मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये भी इस्टेब्लिश बार बार करने की ज़रूरत है कि एक ऐसी बैंड आउटफिट जो कि कंटिन्यूसली स्पॉन्सर्ड है
تو ہم ان کی صلاحیت پہ اس لیے سوال نہیں اٹھا سکتے کہ کامیاب حملہ ہے یا ناکام حملہ ہے، کیونکہ وہ کنٹینیوسلی اسپانسرڈ ہے، کبھی بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، کبھی بھی ناکام ہو سکتے ہیں. ولیدی صاحب. دیکھیں بلوچستان کے اپنے جو ہیں پرٹیکولر جو ہیں وہ پولیٹیکل اور جغرافیکل ڈائنامکس ہیں. اور بلوچستان کی جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے تو اس کے میں ملٹیپل عوامل ہیں. اس میں نو ڈاؤٹ جو ہے گریونسز بھی ہیں لوگوں کے، اور بھی جو ہے مسائل ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے پورس بارڈرز ہیں، اور وہاں سے جو بیرون ملک ممالک میں بیٹھ کر جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں جس طرح وہ اسپانسر کر رہے ہیں، جس طرح وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی دہشت گردی اور اتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے بغیر بیرونی سپورٹ کے وہ ممکن ہی نہیں ہے. ہاں البتہ جو ہمارے آپسی معاملات ہیں، ہماری جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں یا اور بھی جو ہیں ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں، تو وہ کسی حد تک جو ہے حل ہو رہے ہیں اور مزید کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب مل کے جو ہے کام کر رہے ہیں. جو ہمارے لوپ ہولز ہیں، جو ہمارے ویکنیسز ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اس سارا سلسلہ اس کے محرکات ہیں اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بلیدی صاحب، میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. دی ٹائمز آف اسرائیل میں یہ چھپا اور یہ کہا گیا کہ بلوچستان انٹرز اسرائیلی اسٹریٹجک کیلکولس، یعنی کہ بلوچستان اب اسرائیل کے لیے اس کی اسٹریٹجی جو اس کی کامیاب یا انفلوئنس کرنے کی دوسرے علاقے ہیں اس میں بلوچستان ایک اہم مقام رکھتا ہے اب. اور الجزیرہ نے بھی یہ رپورٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اور اس کی کوآرڈینیشن بھی چل رہی ہے یو ایس میں کچھ لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم نے یہ اٹیک دیکھا. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا ہم اس کو ڈومیسٹکلی ایڈریس کر رہے ہیں وہ بھی کافی نہیں ہے، اور اب یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں کہ اسرائیل کا انٹرسٹ بلوچستان میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، رپورٹ بھی ہو رہا ہے، اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جو الجزیرہ میں رپورٹ شائع ہوئی تھی اس کو ہم جو ہے ان چیک نہیں کر سکتے. ایران میں جو ایک سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے اور ایران کے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، جس طرح ایران میں اسرائیل نے اپنی نیٹ ورک قائم کی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات جو ہیں بلوچستان میں پڑ رہے ہیں. اور پاکستان چونکہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کے اثرات جو ہیں ڈیفینیٹلی ہم پہ آئیں گے. بلوچستان کا معاملہ جتنا ڈومیسٹک ہے اس کے انٹرنیشنل اسپیکٹس بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. ابھی جو انڈیا والا جو ایشو ہوا تھا 9 مئی کو، جس طرح انڈیا کو شکست ہوئی تھی اور اب ان کے جس طرح رافیل گرے تھے، تو وہ ڈیفینیٹلی خاموش ہو کے تو نہیں بیٹھے گا. اس نے جو ہے تھرو پراکسیز، تھرو جو ہے اپنے اسپانسرڈ جو ہے آرگنائزیشنز کے پاکستان کی جو لوپ ہولز ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو جو ہے ایکسپلائٹ کرنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں. اور کلبھوشن یادیو جو ہے اس کی واضح مثال ہے، جو بلوچستان سے پکڑا گیا ہے. تو یہ جو ہے بات ثابت کرتی ہے کہ اس کے انٹرنیشنل اسپیکٹس جو ہیں ڈومیسٹک سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے کامران صاحب، ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بلوچستان میں سیاستدانوں کے ساتھ اب زیادہ انگیج کرتے ہیں. جہاں پہ بھی قیادت کی ریفلیکشن کی بات آتی ہے وہاں پہ آپ کو دونوں قیادت نظر آتی ہے نارملی، اور اب اس کو بڑھایا بھی جا رہا ہے. تو آپ کو بطور سیاستدان کیا لگتا ہے کہ جو انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں بیلنس، آر وی لوزنگ بیلنس سم ویئر، یا بیلنس کیا جا رہا ہے لیکن اس کا جو پرسیپشن ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں صوبہ بلوچستان میں، یقیناً اس میں جو ہے فارن ایلیمنٹ شامل ہوگا. ہمارے سیکیورٹی کے ادارے یا ہماری حکومتیں درست کہہ رہی ہوں گی، صوبائی بھی اور وفاقی بھی، مگر بات اس سے زیادہ سنجیدہ ہے. بات اس لیے بھی سنجیدہ ہے، اس سے پہلے جو ہے نا، یہ کیا اس معاملے کا تعلق صرف 9 مئی کے ساتھ ہے؟ کیا 9 مئی سے پہلے یہ واقعات نہیں ہو رہے تھے؟ اس سے پہلے جو ہے کیا ایک آدھ شہر جو ہے نا وہ کبھی کیپچر ہو جاتا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کئی گھنٹے جو ہے نا وہ اس کے اوپر، بلکہ کئی جگہوں پہ کئی دن اور کئی ہفتے تک جو ہے نا وہ قبضہ برقرار رکھنے کے بعد جو ہے پھر نکل جاتے تھے؟ کیا یہ ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا یہ 9 مئی سے بعد شروع ہوا ہے یا 9 مئی سے پہلے کے واقعات ہیں؟ فیکٹس کو جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ مکس اپ نہیں ہم کو کرنا چاہیے. کم از کم ہم کو اتنا آنیسٹ ہونا چاہیے پولیٹیکلی بھی کہ جب ہم بات کریں تو فیکٹس کو جو ہے نا وہ مینوپولیٹ نہ کریں، بلکہ فیکٹس اسی طرح سے رہیں. اس کے بعد ہمارا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے، وہ الگ الگ ہو سکتا ہے، مختلف ہو سکتا ہے، رائے الگ ہو سکتی ہے. جب یہ 9 مئی سے پہلے بھی اسی طرح کے واقعات ہو رہے تھے اور ایک آدھ شہر میں ہو رہا تھا، کبھی کوئی شہر کبھی کوئی شہر، اب جو ہے نا یہ 10 یا 12 یا 14 شہر، مختلف رپورٹس ہیں. یہ ان جگہوں پہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ذرا ایک چیز ذرا ذہن میں لائیے
کیا اس طرح کا واقعہ کشمیر میں جو ہے وہ کشمیریوں کو دنیا بھر سے امداد ملتی تھی، سپورٹ ملتی تھی، فلسطین میں جہاں دنیا بھر سے ان کو سپورٹ اور امداد ملتی تھی، کیا وہ اس طرح سے کرنے میں کامیاب ہوئے؟ تو اگر نہیں ہوئے، وہ ان کا مسئلہ بھی یہ 75-76 سال پرانا ہے، کشمیریوں کا فلسطینیوں کا مسئلہ بھی اتنا ہی پرانا ہے، اور بلوچستان میں بھی اسی طرح سے جو ہے مختلف اوقات میں مختلف انسرجنسیز ہوتی ہیں۔ تو جب یہ اس سے بات آگے نکل گئی ہے، تو یہاں پہ اگر آپ سنجیدگی سے نہیں لیں گے، آپ صرف یہ کہیں گے کہ جو اس طرح کی بات کرتا ہے وہ را کے ایجنڈے پہ ہے، وہ غدار ہے، وہ پاکستان کا حامی نہیں ہے، وہ مس گائیڈڈ ہے، اس کے مس کنسپشن ہے، یہ اس طرح سے معاملات سیدھے نہیں ہوں گے۔ پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم سارے پاکستانی ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں، پاکستان کی خدا نہ خواستہ اس میں کسی جگہ پہ توڑ پھوڑ نہیں چاہتے، مگر اس کو معاملے کو سلجھانے کے جو طریقے ہیں، جو درست طریقے ہیں، جو قانون کے مطابق طریقے ہیں، ان کو اڈاپٹ کیا جائے۔ جو آپ نے اپنے طور پہ وضع کرنی ہے وہ ناکام ہو چکی۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر کنٹینیو کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید، اور اسی پہ مزید بات کریں گے۔ کامران صاحب، آپ جو بات کریں بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ نے اور ریاست نے تو بار بار بگٹیز کو اور بہت سارے اور قبائل کو بار بار انگیج بھی کرنے کی کوشش کی ہے، بات بھی ہوئی ہے، بڑے لوگوں نے سرنڈر بھی کیا، ڈیولپمنٹ سے کام بھی ہوا ہے، ہاسپٹلز بھی بنائے گئے۔ میں نے خود جا کے بہت ساری چیزیں وٹنس کی ہیں جس میں لیکن اس کا کوئی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ پرسیپشن کیوں نہیں چینج ہو پا رہا پھر؟ ہاں، اس طرح سے انگیج نہ کریے۔ انگیج آپ نے کرنا ہے تو انگیج وہ لوگ کریں جو لوگوں کے واقعی حقیقی نمائندے ہوں۔ حقیقی نمائندے جس دن آئیں گے، جس دن یہاں فیئر اور فری الیکشن ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے نا وہ انگیجمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ سب کو پتا ہوگا کہ یہ حقیقی نمائندہ یہ ہے، اور وہ حقیقی نمائندہ جو ہے وہ آگے سے ڈیل کر رہا ہوگا، تو لوگوں کو اس کے اوپر ٹرسٹ بھی ہوگا۔ آپ پہلے جو ہے بنیاد کو سیدھا کریے، آگے چلیے۔ یہ آپ نے جو ہے نا یہ جو بنایا ہوا ہے ایک طریقہ کار کی، جو ہے نا خدا نہ خواستہ جو ہے نا پاکستان میں اگر کوئی درست الیکشن ہوں گے تو وہ 1971 جیسی صورتحال پیدا ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ پاکستان قائم رہے گا، مگر قائم رہے گا تو قانون کے دائرے میں۔ آپ کا جو فاؤنڈنگ فادر تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ قانون کے اوپر عمل کریں، آپ کا ملک آگے پراسپر کرے گا۔ مسئلہ یہاں پہ قانون کے اوپر عمل نہ کرنا۔ ٹھیک، بلیدی صاحب، آپ چونکہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ایک یہ دلیل یا جواز دیا جاتا رہا ماضی میں کہ نوجوان اس لیے دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، بلوچستان کی بیشتر عوام کے پاس متبادل نہیں ہے، لیکن پھر متبادل پہ بھی کام کیا گیا، نوکریاں بھی دی گئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو باریکی سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں گورننس کے مسائل نہیں ہیں۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ مسائل ہوتے ہوں گے، بٹ دس گورننس از ناٹ دا کاز، اٹ شوڈ بی ایڈریسڈ بٹ اٹس ناٹ دا کاز، یہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح کامران صاحب نے فرمایا، اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ آپ ایک فیکٹر کو تو نہیں لے سکتے۔ ڈیفینیٹلی بلوچستان کا مسئلے کو جب آپ لیتے ہیں تو پہلے بلوچستان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ بلوچستان پورے پاکستان کا جو ہے 43% ہے، آبادی اسکیٹرڈ ہے۔ یہاں کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 6% ہے، اور ایک گاؤں جو ہے دوسرے گاؤں جانے کے لیے 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر جو جانا پڑتا ہے۔ یہاں کی ڈیولپمنٹ بھی جو ہے بڑی کمپلیکس ہے، یہاں کے جو ہے گورننس کے معاملات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ان کو جو ہے ملٹیپل فیکٹر کو جو ہے آپ جب لیں گے تو تب جا کے بلوچستان کے مسئلے کو آپ سمجھ پائیں گے۔ ہمارا جو ہے تقریباً 1300 کلومیٹر جو ہے پورس بارڈر افغانستان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، ہم 900 کلومیٹر جو ہے ایران کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی میں یہ بات جو ہے ریجیکٹ نہیں کرتا کہ جو ہے گریونسز اپنی جگہ پہ نہیں رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے بھی مسائل رہے ہیں، اور بھی جو ہے وسائل کے بھی مسائل رہے ہیں، لیکن یہ جو سناریو ڈیولپ ہوا ہے اس میں جو زیادہ تر حصہ ہے وہ فورن فنڈڈ فورن اسپانسرڈ جو ہے ایک ٹیررزم کا ہے۔ تو اس کو جو ہے پہلے بھی جو ہے انریسٹ رہی ہے اور بھی مسئلے تھے، لیکن یہ جو پیورلی جو کل پرسوں کا واقعہ ہوا ہے اس کو ہم جو ہے صرف گریونسز سے یا باقی معاملات سے نہ دیکھیں، اس کو ہم جو ہے صرف انٹرنیشنل یا جو
बुलेदी साहब, मैं एक सवाल है आपके लिए, फिर मुझे कामरान साहब से उनके उसका जवाब चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की जो रिसेंट रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया था पाकिस्तान ने। अगर पाकिस्तान ये जो बार बार कहता है कि इंडिया इन्वॉल्व है, तो उसकी इंक्वायरी के लिए ना इंडिया ने हामी भरी ना ये हुआ। आप बतौर सियासतदान समझते हैं कैसे इस चीज़ को आगे डिप्लोमेटिकली परसू करना चाहिए, क्योंकि अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये नहीं प्रूव हो सका कि पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि इंडिया उस पर इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं है, कोई पेशरफ्ती नहीं हुई, तो हम इसका मज़ीद डिप्लोमेटिक एडवांटेज कैसे ले सकते हैं? क्योंकि सफ़र तो हम कर रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मस्बत तौर पे इस्टेब्लिश हुई है। देखिए, बलूचिस्तान के इशू को लेकर हमारे पास जो है बहुत से सबूत ऐसे हैं जिनको हम इंटरनेशनल फोरम्स पे ले जाके इंडिया को एक्सपोज कर सकते हैं, और इंडिया को जो है इस खत्ते का जो है दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाया जा सकता है। तो हमें इफेक्टिवली करना चाहिए, और फेडरल गवर्नमेंट हमारी जो वजारत खारजा है उसको परसिस्टेंटली जो परसू कर रही है। तो इसके अलावा जो है हमें और भी जो है अवामिल देखने पड़ेंगे। और जहाँ पे आपने पहलगाम की बात की है, तो डेफिनेटली आप जो है ठीक कह रही हैं। तो हमें अपने मसाइल को जो है, जो हमारी इंडिया के इन्वॉल्वमेंट है सूबे में, उसको जो है भरपूर अंदाज में जो है बाहर ठीक है मिलाना कामरान चाहिए। साहब, मुझे पता है आपका प्राइम सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप लोग दहशतगर्दी पे पॉलिसी मेकिंग पे जो या फिर बाकायदा स्टैंड लेती रही है। अभी जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन है उसमें हम क्या सेपरेटली कर सकते हैं बलूचिस्तान के लिए, उस फ़ायदा उठाते हुए जो आपने भारत से जंग जीती, फिर आप यूएस के साथ आपका एक कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है, क्या कर सकता है पाकिस्तान? ऐसा है, अगर आप ये कह रही हैं कि बतौर ये डिप्लोमेटिकली जो है ना हमको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास कोई प्रूफ है किसी और मुल्क की इन्वॉल्वमेंट का, देखिए नेतन्याहू को उसके खिलाफ उसको दहशतगर्द जो है ना वो साबित कर लिया ना आलमी अदालत इंसाफ में। तो भारत के खिलाफ भी चले जाइए, मोदी को भी जो है ना इस तरह से साबित करिए कि जी वो इस तरह की उसकी इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरे मुल्कों में, क्योंकि बलूचिस्तान तो मुसलमा तौर पे जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ पे किसी दूसरे मुल्क की अगर मुदाखलत होगी, और वो मुदाखलत अगर प्रूव हम कर लेते हैं, उसका अगर हमारे पास सबूत मौजूद है, तो इसका नतीजा जो है वो किसी के लिए भी बहुत खौफनाक और ख़तरनाक हो सकता है। तो इस बात को स्टैब्लिश करिए इंटरनेशनल फोरम पे। अगर अभी तक नहीं किया, चले अभी कर ले। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब और बुलेदी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।